وعدے کو رکھ دیا ہے۔ چنانچہ زندگی کے اس سفر میں یہ کئی مرتبہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے۔ چنانچہ سنت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ یہ توبہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ ہندوازم میں توبہ کا تصور نہیں ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس جنم میں کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی پاداش میں اگلے جنم میں وہ انسان کی بجائے حیوان بنے گا۔ اب جس نے گناہ کر لیا وہ سوچتا ہے کہ اگلے جنم میں میں نے حیوان تو بننا ہی ہے، تو پھر گناہوں سے کیوں رکے؟ چنانچہ ایک گناہ اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عیسائیت میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتیوں کے جتنے گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گئے۔ کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر چڑھنا امتیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ لہذا عیسائیوں میں بھی جب کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے ان کی اپنی شریعت کے، یا جس کو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے پوپ کے پاس جا کر بتانا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا۔ چنانچہ وہ بھی توبہ ایک ظاہرداری رہتی ہے۔ دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کہلاتی۔ چنانچہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے، دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے، زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں سوری کا لفظ بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادم ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو زبان سے توبہ کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں وہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا، تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ نظر اللہ پہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے،
اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم، میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبیک کہتا ہوں. لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، جب آپ کا کوئی گناہ گار بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس گناہ گار بندے کو 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں. یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے، میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں. توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے، نیک ہو یا بد ہو. اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے دل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ غفلت بھی مستقل ایک گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں. 2 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے رین اور ایک ہے غین. رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا. تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں. اور ایک ہوتا ہے غین، وہ کیا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو لمحہ اس بندے کی طرف توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں. چنانچہ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. چونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات، اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی. اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی، اللہ میرا مواخذہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچھو کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور سخت تکلیف ہوگی، سانپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور بندہ جان سے مر جائے گا. کوئی مرد عورت یا چھوٹا بچہ سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یقین پکا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا. اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخر میں تو ملنی ہی ہے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا.
توبہ نہ کرنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دن میں آج ہی ہوتا ہے اور اس کو مرنا ہوتا ہے اس دن میں، اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا، ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، تو نوجوان نے جواب دیا جی اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا، بھئی ساری دنیا کو معاف کر دے، اگر ہمیں نہ کیا تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا، نزع کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنگرو بجنے لگ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں آسانی ہوگی۔ اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، توفیق پھر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔